کرونا وائرس اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ اپنے ہمیں حصار میں لیے ہوئے ہے. 200 سے زیادہ یہاں پہ تقریباً اب پیشنٹس ہو چکے ہیں. پنجاب کے اندر ایک ہلاکت ہو چکی ہے, لاہور کے اندر. لیکن عجیب و غریب معاملہ ہے, یہ جو حکومت ہے, یہ جو نوسر بازوں کی اور نااہلوں کی حکومت ہے, جس میں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. پی ایس ایل انہوں نے آ کر اب بند کروایا ہے. ابھی بھی اب بزدار صاحب فرما رہے ہیں جی مساجد ہم نے نہیں بند کرنی, جی نماز نہیں ہم نے بند کرنی. وہاں سے وہ بڑے خان صاحب نے اوپر سے قوالی پیچھے سے فرمائی ہے کہ جی ہم نے جو ہے جمعے کی نماز نہیں بند کرنی. بات یہ ہے کہ تمام تر عبادات ہمارے سر آنکھوں پر ہیں, ہم انہیں یہ عبادات خود کرنی ہے, ہماری یہ عبادات ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چیز آپ کے لیے زہر بن جائے, فساد بن جائے اس معاشرے کے لیے, ایک جہاں پر اکٹھ ہو اس کے اندر ایک اگر پیشنٹ آ جائے کرونا کا, تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی اس معاشرے کے اندر پھیلے گی. پر نہیں, ہمارے خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب فیصلہ کیا جا کے کہ انہوں نے آج قوم کو جو ہے اعتماد میں لینا ہے, خطاب کرنا ہے. خان صاحب نے کیا اعتماد میں لینا ہے؟ ہمیں اعتماد ہے خان صاحب کے اوپر کہ وہ سو رہے ہیں اور وہ جو ہے ہمیں انہوں نے دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے. خود وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ روک رہے ہیں مولانا طارق جمیل سے ملانے کے لیے, اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ مساجد میں بھی جائیں اور جلدی سے جائیں اور جلدی سے واپس آ جائیں. مطلب ایک وہ جگہ جہاں پر اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہوں اور وہاں پر کوئی اجتماع ہو اور وہ آپ کہیں کہ جی وہاں پہ آپ جائیں اور جلدی سے واپس آ جائیں اور آپ کی جناب ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک چلے گی. خدا کا واسطہ ہے اس قوم کے اوپر رحم کریں. آپ لوگ نازل ہو ہی گئے ہیں کہیں سے. اگر خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے, مسجد الحرام کا طواف بند ہو سکتا ہے, تو آپ کی مساجد اور وہ اس میں آپ اس کو کیا امر مانیں کہ آپ اس کو بند نہیں کر رہے. کہیں آپ کہیں چلے جائیں, ہمیں معاف کر دیں, ہماری سچویشن اس وقت بہت خراب ہے. کل تک پنجاب کے اندر ایک بھی پیشنٹ نہیں تھا, 5 اب انہوں نے یکدم پیشنٹ نکال دیے ہیں, ایک ہلاکت بھی ہو گئی ہے. کل تک تو انہوں نے ایک ایسا جزیرہ نما بنایا ہوا تھا جو پتہ نہیں کسی کوئی جو طلسماتی قوت کے ساتھ جو ہے پورا اس کو بند ہے اور یہاں پر کوئی کرونا وائرس نہیں پھیل سکتا. یہ سچویشن ہے آپ کی حکومت کے کاموں کی. ہسپتالوں کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو اندر سے تصویریں آ رہی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کوارنٹائن کس طریقے کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر کیا کیا جو ہے سہولیات دی ہوئی ہیں, جو کوارنٹائن کے نام پر لانت ہے کہ جو کچھ وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے. روز ہی آتے ہیں اور ہم تو صحافی ہیں, ہمیں پتہ لگ رہا ہے چینلز کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے جی. نیوز چینلز کو ہدایات جا رہی ہیں, صحافیوں کو ہدایات جا رہی ہیں کہ سب کچھ پازیٹیو کرنا ہے. میں روز اپنے ساتھیوں سے ملتا ہوں, رپورٹر سے, وہ بتاتے ہیں جی ہم خبریں رپورٹ کرتے ہیں, آگے سے ہوتا ہے اس کو پازیٹیو کر لیں, اس کو پازیٹیو کر کے چلائیں. مطلب کیا پازیٹیو کر کے چلائیں؟ جب یہاں پر لاشوں کے ڈھیر ہوں گے, خدا نہ خواستہ ایران کی طرح کی سچویشن ہو جائے گی, اس وقت آپ پازیٹیو اس پازیٹیو کو آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ پازیٹیوٹی جو ہے کسی کام کی نہیں رہے گی. میں اپنے صحافی جو بھائی ہیں میں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح کی ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے خبروں کو ٹریٹ کرنا ہے, اس کو پازیٹیو کرنا ہے, آپ لوگوں کی کہاں پہ صافت چلی جاتی ہے؟ آپ لوگ سوچیں, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. 70 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد یہ عالمی وبا اس وقت پوری دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں اسے نپٹنے کے لیے. جب ایسی نااہل حکومت, سیٹ اپ ان کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ لوگوں کو وہ انفارمیشن روکنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر آج رک گئے انفارمیشن جو اس کو پھیلانے سے اور صحیح بات بتانے سے, تو اس قوم کے مجرم آپ سب ہوں گے. آپ سب نے ان کو بتانا ہے جب یہاں پر لاشیں پڑی ہوں گی اور اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ لوگ نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہے. فی الحال تک آپ کو کچھ نہیں ہوا. جب یہ آپ کے گھروں تک یہ وبا پہنچ جائے گی, جب خدا نہ خواستہ ہر گھر کے اندر سے جو ہے یہ پرابلم شروع ہوگی, میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ہر گھر سے جو ہے وہ کیا منظر ہوگا, تاکہ پھر کہیں گے جی سنسنی پھیلاتے ہیں. سنسنی نہیں پھیلا رہے. آپ کے گھروں کے اندر جب یہ وبا پہنچ جائے گی تو اس کے سب سے زیادہ شریک جرمدار جو ہیں آپ سب ہوں گے, جو آج انفارمیشن کو روک رہے ہیں اور جو رکوا رہے ہیں. یہ سچویشن ہے. آخر کے اندر حکومت پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے جو ابھی تک ابھی سوچ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ جی ابھی میں نے خطاب میں قوم کو اعتماد میں لینا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ چھوڑیں. میں والدین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بچوں کو چھٹیاں اس لیے دی گئیں کہ آپ لوگ باہر نہ ان کو لے کر جائیں. آپ لوگ باہر ان کو گھروں کے اندر رکھیں, ان کو حفاظت میں رکھیں. آپ ان کو لے کے چاچے مامے کے گھر جانا شروع ہو گئے ہیں, آپ ان کو لے کے پارکوں کے اندر جا رہے ہیں. بھائی جو آپ نے تفریح کرنی ہے وہ جب زندہ رہ لیں گے تو اس کے بعد کر لیں.
مطلب اس کے بعد ذرا سکون سے تفریح ہوگی نا. ابھی آپ نے جو تفریح کرنی ہے برائے مہربانی اس کو ملتوی کر دیں, کیونکہ اگر آپ نے اس کو ملتوی نہ کیا تو اللہ معاف رکھے کہ ہمارے بچے پتہ نہیں ہمارے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہم لوگ اس دنیا میں ان کے سروں پہ رہیں گے نہیں رہیں گے. آپ لوگوں کو تفریح کرنی پڑی ہے, پارکوں کے اندر جا رہے ہیں, اوپر سے عجیب و غریب توجیہات دے رہے ہیں جی وہ اب چھٹی تھی گھر میں بور ہو رہے تھے. بھائی یہ بات سمجھائیں ان کو کہ اگر کرونا لگ گیا تو نہ بور ہوں گے نہ شور ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, سکون ہوگا, موت کا ادھر ایک ننگا ناچ ہوگا جس کو نہ آپ روک سکیں گے نہ کوئی اور کسی کے اندر سکت ہوگی روکنے کی. برائے مہربانی جو کچھ حکومت نے کر دیا اس کے اندر ان کے ساتھ رہیں. اور حکومت سے بھی میری اپیل یہ ہے کہ جو دفاتر لگے ہوئے ہیں, جو یونیورسٹیوں کے اندر آپ کے احکامات کے باوجود فیکلٹیز کو بلایا جا رہا ہے, جو دفاتر کے اندر لوگ بیٹھ کے مجبور ہیں یہ کام کرنے کے لیے کہ وہ آئیں اور آ کر وہ کام کریں, آپ کے ان کو کوئی چھٹی دیں, کوئی ملک کے اندر 15 دن کی ایک جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان کریں, اور یہ بھی کم از کم میک شور کریں وہاں پہ کہ ان کے جو معاشی مستقبل ہے لوگوں کا وہ ڈیمیج نہ ہو. پوری دنیا کی حکومتیں کر رہی ہیں. برائے مہربانی آپ تو یہ کہتے ہیں نا جی آپ عوام کے لیے آئیں, تھوڑا سا یہ کر لیں. امید ویسے آپ سے کوئی نہیں ہے, مشورہ میں نے آپ کو ویسے ہی دے دیا, ویسے بھی ہمارے یہاں مشورے مفت ہوتے ہیں. سو یہ صورتحال ہے. والدین اپنا کردار نبھائیں, صحافی اپنا کردار نبھائیں. آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, آپ لوگ اس انفارمیشن کو چھپا رہے ہیں, اس انفارمیشن کو مت چھپائیں, ورنہ چند دن کے اندر شاید میں بھی آپ سے مخاطب نہ ہو سکوں اور شاید آپ یہ سب کچھ سن بھی نہ سکیں.